بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 94 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کے احکام۔ قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کے احکام۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ وَكَذَا لِأُولَى الْفَوَائِتِ وَخُيِّرَ فِيهِ لِلْبَاقِي وَلَا يُؤَذِّنُ قبل الوقت وَيُعَادُ فِيهِ۔ ترجمہ: اور اذان دے قضا نماز کے لیے اور اقامت بھی کہے، اسی طرح پہلی قضا شدہ نماز کے لیے اور اسی طرح پہلی قضا شدہ نماز کے لیے بھی، اور اختیار ہے باقی کے لیے اذان دینے میں، اور اذان نہ دی جائے وقت سے پہلے اور اعادہ کرے وقت کے اندر۔ تو یہ تھا ترجمہ اور عبارت۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم اور مذہب شافعی۔ نمبر 2، اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو کیا ہر مرتبہ اذان و اقامت کہے گا یا صرف ایک مرتبہ؟ نمبر 3، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا اور شرع میں اس کا حکم۔ نمبر 4، اذان فجر اور امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ اذان فجر اور امام ابو یوسف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم اور مذہب شافعی۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى الفجر بأذان وإقامة غداة لیلۃ التعریس، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس میں صبح فجر کی نماز کو اذان و اقامت کے ساتھ قضا کیا۔ لیلۃ التعریس کی صبح فجر کی نماز کو اذان و اقامت کے ساتھ قضا کیا۔ یہ ہے حنفیہ کی دلیل۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقامت تو کہے گا لیکن اذان نہیں، مگر حدیث مذکور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر حجت ہے۔ نمبر 2، اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو کیا ہر مرتبہ اذان و اقامت کہے گا؟ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، اب ایک ہی مجلس میں ادا کرنا چاہتا ہے، تو پہلی نماز کے لیے تو اذان و اقامت دونوں کہے گا، لیکن جو باقی نمازیں ہیں ان کے بارے میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو ہر نماز کے لیے اذان و اقامت دونوں کہے تاکہ قضا ادا کے مطابق ہو جائے، اور چاہے تو اقامت پر ہی صرف اقامت پر اکتفا کر لے، کیونکہ اذان تو استحضار کے لیے ہوتی ہے اور یہاں تو سب کے سب پہلے سے حاضر اور موجود ہیں، لہٰذا اذان کی ضرورت نہیں، جبکہ اقامت افتتاح صلاۃ کی خبر دیتی ہے جس کے حاضرین بھی محتاج ہیں۔ اس لیے پہلی فوت شدہ نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہی جائیں، بقیہ نمازوں کے اندر اگر دونوں کہے تو تب بھی درست ہے، اگر صرف اقامت پر اکتفا کرے تو تب بھی درست ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَكَذَا لِأُولَى الْفَوَائِتِ وَخُيِّرَ فِيهِ لِلْبَاقِي کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا اور شریعت میں اس کا حکم۔ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا اور شرع میں اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا طرفین کے نزدیک تو معتبر نہیں، چنانچہ اگر کسی نے وقت سے پہلے اذان کہہ دی تو دخول وقت کے بعد اس کا اعادہ کیا جائے گا، کیونکہ اذان سے مقصود لوگوں کو نماز کے وقت کے دخول کی خبر دینا تھا، اور وقت سے پہلے اذان دینا لوگوں کو جہالت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے وقت سے پہلے اذان دینا یہ شرعاً معتبر نہ ہوگی، لہٰذا وقت داخل ہونے کے بعد اس کا اعادہ کیا جائے گا، اگرچہ فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی اذان آدھی رات کے بعد جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی اذان آدھی رات کے بعد
جائز ہے، لیکن راج قول طرفین رحمہم اللہ تعالی کا ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ نمبر 4، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ولا یؤذن قبل الوقت ویعاد فیہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 4، اذان فجر اور امام یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ اصل میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے لیے رات کے نصف اخیر میں اذان دینا جائز ہے، کیوں کہ یہ اہل حرمین سے متوارثاً منقول ہے، اہل حرمین سے متوارثاً متواتراً منقول ہے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ مگر ان پر حجت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا تھا کہ لا توزن حتی یستبین لک الفجر ومد یدیہ عرضا، یعنی اذان مت دے یہاں تک کہ تجھ پر فجر یوں کھل جائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ عرضاً کہ یوں بالکل جب تک واضح نہ ہو جائے تو اس وقت تک فجر کی اذان مت کہو۔ تو یہ حدیث حجت ہے امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا قضا نمازوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم اور مذہب شافعی۔ نمبر 2، کئی نمازیں اگر فوت ہو جائیں تو کیا ہر مرتبہ اذان و اقامت کہی جائے گی یا ایک مرتبہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ نمبر 3، نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دینا اور شرع میں اس کا حکم۔ نمبر 4، اذان فجر اور امام یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف احناف کی دلیل۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔